9 نومبر 2022 کو جب پوری قوم سرکاری چھٹی منا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ہونے والے سیمی فائنل کے مزے لے رہی تھی کہ دوسری طرف جنرل باجوہ اینڈ کمپنی نے گیم ڈال دی ہے۔ 3 اہم فارمولے جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں نواز شریف کے، جس میں ایکسٹینشن کا فیصلہ جو ہے وہ تو اب کنفرم ہو چکا ہے۔ ساتھ کیا تفصیلات ہیں اور کون سی شخصیت یہ 3 فارمولے لے کے جنرل باجوہ کی جانب سے نواز شریف کے پاس گئی تھی، یہ بڑی اہم تفصیلات ہیں۔ اور جس فارمولے کے بعد شہباز شریف کو نواز شریف نے لندن بلایا تھا، یہ وہ فارمولہ ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مزدان۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جس چیز کا قوم کو انتظار تھا اور خدشہ تھا وہی ہو گیا ہے، اور اب جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کا فیصلہ سنا دیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں ان میں آرمی چیف کی تعیناتی ایک بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اتنی بڑی کوئی بلا نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی ہوا نہیں ہے کہ ہم اسے اتنی بڑی ہوا بنا دیں، لیکن ہمارے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اسے اپنے مفادات کی خاطر شاید ایک ہوا بنا دیتے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی پارٹی یہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ نئے آنے والے آرمی چیف کی تعیناتی وہ کرے۔ حالانکہ اس چیز کا اختیار اس حکومت کے پاس ہوتا ہے جس کے پاس اکثریت ہوتی ہے، جو اقتدار میں اکثریت کی وجہ سے آئی ہوتی ہے، نہ کہ ایک چور دروازے سے اور لوگوں کو خرید کر اور لوگوں کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیل کر اقتدار میں آئی ہوتی ہے۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو چاہے کوئی آرمی چیف آ جائے، چاہے جنرل اظہر عباس ہوں یا عاصم منیر ہوں یا پھر فیض حمید ہوں، کوئی بھی آرمی چیف ہو، عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی شخص سے۔ عمران خان کا واحد مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ اور نااہل حکومت ہے، جو چور دروازے سے اقتدار میں آئی، یہ نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے وہ نہ کرے، بلکہ اگلی حکومت آئے اور وہ آ کر ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کرے جو میرٹ کے اوپر حکومت آئے، جو عوام کا جو ایک ووٹ بینک ہے اس سے اقتدار میں آئے، نہ کہ ایک چور دروازے سے۔ لیکن اس وقت عمران خان صاحب کو شاید یہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ان شخصیات سے مسئلہ ہے، لیکن میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو کبھی بھی ان میں سے کسی بھی ایک شخص سے مسئلہ نہیں رہا۔ عمران خان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو نااہلوں کا ٹولہ ہے یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ نہ کرے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کچھ آپشنز بھی دیے تھے، جس میں سب سے بڑا آپشنز عمران خان کا یہ تھا کہ آپ ایسا کریں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے آپ ایک الیکشن کی ڈیٹ دیں، اور الیکشن کی ڈیٹ کے ساتھ ساتھ آپ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا بھی فیصلہ کریں کہ آرمی چیف جو ہے وہ اتنے عرصے کے لیے ایکسٹینشن ان کو مل رہی ہے، یعنی اگر 3 مہینے سے یا 4 مہینے الیکشن لیٹ ہیں، آپ یہ کہیں کہ جی مارچ کے اندر ہم نے الیکشن کروانے ہیں تو مارچ کے اندر ہی نئی آنے والی حکومت نیا آرمی چیف لگا دے گی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا اس کے اوپر، اور معاملہ بھی جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے اوپر امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے کوئی کان نہیں دھرا۔ لیکن اب جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 آپشنز دیے ہیں، جو آپشنز ان کے بڑے قریبی لوگ، ان کے خاندان کے لوگ لے کے پہنچے ہیں نواز شریف کے پاس لندن میں، اور انہوں نے وہ تینوں آپشنز جا کے سامنے رکھے ہیں۔ وہ آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ ان آپشنز جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کی تصدیق ناجی صاحب نے کیا۔ ناجی صاحب سے آپ تمام لوگ واقف ہیں کیونکہ ایک بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں، اور خاص طور پہ ان کے جو نون لیگ کے حوالے سے ذرائع ہیں وہ بڑے مصدقہ قسم کے ذرائع ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو اطلاعات نون لیگ سے آتی ہیں وہ ہمیشہ مصدقہ ذرائع سے ہوتی ہیں، اور آج تک ان میں کبھی 19-20 کا فرق بھی جو ہے وہ نہیں آیا۔ تو اب ناجی صاحب نے یہ خبر بریک کیا، انہوں نے کہا جی میں کوئی اپنا تجزیہ نہیں دے رہا، لیکن میں خبر دے رہا ہوں یہ کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کی فیملی میں سے چند لوگ جو ہیں وہ نواز شریف کے پاس پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی مل بیٹھ کے اس چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب نئے آرمی چیف کا فیصلہ کیسے کرنا ہے اور کس نے آنا ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو پہلا آپشن رکھا گیا ہے نواز شریف کے سامنے وہ یہ ہے کہ جی ایسا کرتے ہیں کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں ان کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں نئے انتخابات تک کی۔ اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو حکومت ہے یہ بھی اپنی مدت پوری کر لے گی، اور عمران خان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس چیز سے
کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات ہو رہا ہے، لیکن پھر انہوں نے 7 پہلے فارمولے کے اندر یہ کانٹرڈکشن دے دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس کر دیتے ہیں کہ 6-7 ماہ جتنی کی بھی ایکسٹینشن ہوگی اس کے بعد یہ شخص جو ہوگا وہ نیا آرمی چیف ہوگا. دوسرا فارمولا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ 3 سے 4 ماہ کے اندر الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، یعنی مارچ تک کی الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دوبارہ وہی آپشن کہ نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں. تیسرا آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہی رہیں گے آرمی چیف، اور ساتھ ہی جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ جو وائس آرمی چیف ہے، آپ نے دیکھو گا کہ مشرف دور کے اندر وائس آرمی چیف لگایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت مشرف دور کے اندر جو پرویز مشرف تھے وہ پورے ملک کے معاملات دیکھ رہے تھے، تو فوج کے معاملات دیکھنے کے لیے وائس لگایا جاتا ہے. تو نے کہا کہ جی آپ اسی طرز کا ایک وائس آرمی چیف لگا دیں جس کو بھی آپ نے آرمی چیف لگانا ہے. بعد میں نہیں آنے والی حکومت جو ہے وہ اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ اسے آرمی چیف لگانا ہے یا اس نے بطور وائس آرمی چیف جو ہے وہی ریٹائر ہو جانا ہے. یہ 3 فارمولے جو ہیں وہ سامنے رکھے گئے ہیں. اس میں جو دوسرا فارمولا ہے وہ بڑا قریب ترین فارمولا ہے عمران خان فارمولے کے، کہ آپ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے دیں، لیکن اس کے اندر بھی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا نام جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو بھی نئی آنے والی حکومت ہوگی وہ نئے آرمی چیف کا نام اناؤنس کرے. یہ حکومت کیوں نئے آنے والے آرمی چیف کا نام اناؤنس کرے جبکہ یہ عوام کا مینڈیٹ لے کے نہیں آئی؟ یہ راتوں رات شب خون مار کے اس حکومت میں جو ہے وہ آئی ہے. یہ تینوں فارمولے تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور ان تینوں فارمولوں کو آپ ذرا مد نظر رکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ تینوں کے اندر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کا فیصلہ تو کنفرم ہو چکا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن ملنی ہی ملنی ہے، انہوں نے ایکسٹینشن لینی ہے. باقی جو آپشنز ہیں الیکشنز کے یا وائس آرمی چیف کے، ان کے اوپر فیصلہ ہونا جو ہے وہ ابھی باقی ہے. یہ تمام تر تفصیلات تھیں. جی آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ اپنی رائے سے ضرور آگاہ ہے کہ آپ ان میں سے کون سا جو ماڈل ہے اس سے بہتر سمجھتے ہیں، اور کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو آرمی چیف جو ہے نیا آنے والا اس کی تعیناتی پاکستان میں ہونی چاہیے، یہ حکومت کرے یا نئے آنے والی حکومت جو ہے وہ کرے. کمنٹ سیکشن میں آپ کی جو رائے ہے اس کا انتظار کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی ہو اس ملک کے اندر، لیکن جو یہ معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے حالات غیر معمولی ہیں، اس وقت پورے ملک کے حالات غیر معمولی ہیں، اور ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے، انویسٹر نہیں آ رہا ہمارے ملک کے اندر. اسی کیفیت کی وجہ سے، اس کیفیت سے ہمارا ملک جو ہے وہ جلد از جلد باہر آئے تاکہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ دوبارہ گامزن ہو سکے. اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.